الدین الخالص۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی تھی، ان یتقارب الزمان، کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، یعنی سال مہینوں کی طرح گزرے۔ انسان کب بچپن کی حدود کو کراس کر کے جوانی تک پہنچا، اور کب جوانی ڈھلنے لگی اور انسان بڑھاپے کی طرف بڑھا، اور کب موت اس کو آ دبوچے گی، کچھ معلوم نہیں۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں بہت سارے جنازے، جوانوں کے جنازے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ صاحب کینسر ہے، ٹی بی ہے، کوئی بڑی بیماری ہے، اور بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، دوا علاج کا پروسیس چلتا ہے، انسان چند مہینوں اور یا کبھی کبھی چند سالوں تک ہمارے بیچ میں رہتا ہے، پھر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ حالات ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی ہمیں کوئی عبرت اور نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ زندگی ہمیں محبوب ہے اور موت ہمیں ناپسند ہے۔ ساری پلاننگ زندگی کے لیے، موت کی کوئی پلاننگ نہیں، موت کے بعد کی کوئی پلاننگ نہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، قرآن کے 18ویں پارے کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی تمنا کیا ہو، انسان کیا چاہے گا۔ دنیا میں تو بہت کچھ چاہتا ہے انسان، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ بنا لوں، وہ بنا لوں۔ موت کو دیکھنے کے بعد انسان کیا چاہتا ہے؟ قرآن کی آیت بڑی اہم ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ انسان کے اوپر جب موت آتی ہے، انسان کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے ایک مرتبہ تو دنیا میں لوٹا دے، ایک موقع اور دے دے، ایک چانس اور دے دے، لعلی اعمل صالحا۔ اور یہ چانس میں اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، یہ موقع دنیا میں دوبارہ آنے کا میں اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ مکان بنانا ہے، پراپرٹی بنانی ہے، یہ موقع میں اس لیے مانگ رہا ہوں لعلی اعمل صالحا۔ اے اللہ، اب تک تو بڑی غفلت والی زندگی گزاری، اب تک تو بڑی لاپرواہی والی زندگی گزاری، بہت تیرے معاملے میں کوتاہی سے کام لیا، اے اللہ ایک موقع تو اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کی مرتبہ میں نیک عمل کروں گا، تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن، اے میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے، ہوا قائلھا، جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اب قیامت تک تو تجھے برزخ میں رہنا ہے، قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا۔ قبر کی جو زندگی ہوتی ہے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے انسان کو قبر کی زندگی گزارنا ہے، برزخ کی زندگی گزارنا۔ تو قرآن کی یہ آیت ایک انسان کے مرنے کے بعد وہ کیا تمنا کرے گا یہ بتا رہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ دیکھو، بندہ دوبارہ دنیا میں آنے کی مہلت مانگ رہا ہے، کس لیے؟ اپنی شہوتیں پوری کرنے کے لیے نہیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے۔ تو جس چیز کی تمنا موت کو دیکھنے کے بعد انسان کر رہا ہے، اگر انسان کوئی زندگی میں پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہے اور وہ آلریڈی نیک عمل کر رہا ہے، امام قتادہ کہتے ہیں ایسے انسان پر اللہ کی رحمت نازل۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج ہمارا حال بہت برا ہے، اور خاص طور سے ہمارا وہ طبقہ جو نوجوان طبقہ ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے،
جس کے اندر سب سے زیادہ انرجی ہے، جوش ہے، وہ طبقہ دین سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اور دین کے نام پر اگر دین سے جڑا بھی ہے تو پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ کون سے دین سے جڑا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، بھات بھات کی بولیاں ہیں، بھات بھات کے علماء ہیں، اسکالر ہیں، اس کو جس کی بات اچھی لگی، یہ تو بھائی ویرائٹی، اس کو تو ویرائٹی چاہیے۔ یہ جیسے کھانے میں جو کھانا پسند ہے وہ کھا لیتا ہے، کولڈ ڈرنک لینے جاتا ہے اپنا فیوریٹ کولڈ ڈرنک لیتا ہے، تو یہ انسان دین کے معاملے میں بھی چوزی ہو گیا ہے، اسے جس کی بات اچھی لگی لے لیا۔ اہل حدیث نوجوانوں کے اسٹیٹس پر آج صحابہ کو گالی دینے والے لوگوں کی تقریریں چل رہی ہیں۔ اہل حدیث گھر کی عورتیں ایسی تقریریں جس میں ساس بہو کے بارے میں، فیملی کے بارے میں کوئی اچھی بات کہی گئی ہو، ایسے عالم کی اور ایسے اسکالر کی جو صحابہ کا دشمن ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، ایسے عالم یا ایسے اسکالر یا ایسے دائی یا ایسے اسپیکر کی تقریر اہل حدیث گھروں کی عورتیں لگا رہی ہیں اپنے اسٹیٹس پر۔ یہ افسوس کی بات نہیں؟ اگر اس موبائل نے آج ہم کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے تو بند کر دینا چاہیے موبائل۔ یہ سوشل میڈیا اگر ہمیں علم حاصل کرنے کی راہیں اگر اس نے ہمارے لیے آسان کی ہے تو گمراہی کو بھی بہت آسان کر دیا ہے میرے بھائی۔ بڑے بڑے بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب دین کا نام لے رہے ہیں، سب کے پاس دین کے نام کا چورن ہے، سب کہہ رہے ہیں صاحب ہم قرآن حدیث والے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم تو وہ بات بتا رہے جو علماء نے نہیں بتائی۔ اچھا بھائی، ایسی کون سی بات ہے جو علماء نے نہیں بتائی اور آج کا یہ چھوٹ بھیا بتا رہا ہے؟ بھائی نبی کی حدیث ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہے گی۔ لا تزالو، عربی زبان میں لا تزالو یہ کسی چیز کے فار ایور، ہمیشہ رہنے کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی ہر دور میں وہ جماعت رہے گی۔ اب یہ اگر آج 2024 میں 2023 میں کوئی آگے کہتا ہے میں وہ بات بتا رہا ہوں جو اب تک علماء نے نہیں بتائی، اس کا مطلب کہ پچھلے 100 سال تک وہ جماعت نہیں تھی، وہ لوگ نہیں تھے جو حق پر چلنے والے تھے۔ یہ آیا ہے 2024 میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دین سے ہمارا نوجوان جڑ بھی رہا ہے، غلط پلیٹ فارم پر جڑ رہا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں ان کی زندگی میں نہ دینداری ہے، نہ نماز ہے، نہ تقویٰ ہے، وہ بیٹھ کر کے ڈسکس کر رہے ہیں صاحب حضرت علی حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی، کون حق پر تھا؟ ارے بھائی تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو بیٹھ کر کے طے کر رہا ہے کہ صحابہ میں کون صحیح تھا کون غلط تھا؟ میں ایک بات جانتا ہوں، صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، مگر وہ اختلاف، اس اختلاف میں ہم شامل نہیں ہوئے۔ جب ہم شامل نہیں ہوئے تو نہ ہم 3 میں ہیں نہ 13 میں، ہم ان کا اختلاف اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنے کا ادھیکار ہی نہیں ہے کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہر وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ سے ملاقات کی، آپ کی صحبت کا فیض اٹھایا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور جتنے صحابہ ہیں، قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے۔ بھئی قرآن کے فتوے سے بڑا تو کوئی فتویٰ نہیں نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے ہر صحابی جنتی ہے تو تیری زبان تو آ کر کے کہہ رہا ہے صاحب فلاں فلاں صحابی تو حضرت علی کے باغی تھے۔ اچھا باغی تھے، اور قرآن تو کہہ رہا ہے جب کوئی جماعت بغاوت کرے فقاتلوا التی تبغی، تو باغی سے جنگ کرو، باغی کو مار ڈالو۔ تو تیرے حساب سے وہ باغی تھے تو پھر ان کا قتل بھی صحیح ہو گیا تیرے حساب سے؟ کیا بول رہا ہے، کیا بک رہا ہے؟ اور ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کو فالو کر رہا ہے۔ اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کی نظر میں آج کے دور میں کسی انسان کے کامیاب ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کے فالوورز ہیں۔
بھائی فالوورز کی اگر آپ بات کریں تو بالی ووڈ کے بڑے بڑے جو ہیرو ہیروئن ہیں ان کے تو کروڑوں اور ملینز اور بلینز میں فالوور ہیں، تو کیا ان کا ناچ گانا، ان کی بے حیائی، ان کی بدکاری، ان کی زناکاری وہ برحق ہو جائے گی؟ حق ہمیشہ اپنے منہج سے پہچانا جاتا ہے، حق اپنے کثرت اتباع یا کثرت متبعین سے نہیں پہچانا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے فالوور ہیں تو ہم حق پر ہیں؟ نہیں، نبی نے اسلام کی دعوت شروع کی، آپ کے ماننے والے چند لوگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اکیلے تھے، ایک وہ ایمان لائے، ایک ان کی بیوی ایمان لائی، ایک ان کا بھتیجا ایمان لایا۔ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ تو ہمیں کتنے لوگ فالو کرتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں ایک مسئلہ اور ہے، بڑی تیزی سے الحاد پھیل رہا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم سے انہوں نے پڑھا ہے، ان کو اسلام کی باتیں دقیانوس لگتی ہیں۔ وہ نبی کی حدیثوں کو سائنس کے تھرمامیٹر پہ چیک کرتے ہیں کہ سائنس سے اگر قرآن کی بات میل کھا رہی تب لیں گے، سائنس سے اگر حدیث میچ کر رہی تو لیں گے۔ کہتے صاحب ہم تو سائنس والے ہیں، ہم تو ہر چیز کو ایکسپیریمنٹ کر کے مانتے ہیں، آپ کی یہ حدیث ہماری عقل میں تو نہیں آتی۔ کبھی قرآن جا کے پڑھو، قرآن میں ایمان والے کی پہلی پہچان یہی بتائی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، عذاب قبر کو نہیں دیکھا، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو لاجک کے بعد بات مانے، مومن تو وہ ہوتا ہے رب کا قرآن آیا، مصطفیٰ کا فرمان آیا، میں نے مان لیا، آمنا وصدق۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا کام تو یہ ہے جب اللہ کی طرف بلایا جائے، جب رسول کی طرف بلایا جائے تو مومن کی زبان سے تو بس اتنا نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ قرآن آنے کے بعد لاجک لگائیں گے آپ، حدیث کے آنے کے بعد لاجک لگائیں گے، یہ ہمارے نوجوانوں میں بڑی تیزی سے یہ نظریہ بھی پھیل رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بہنوں کی ایک بڑی تعداد، ہم تو بہت خوش ہیں صاحب، ہماری لڑکی تو ایسے اسکول میں کالج میں پڑھ رہی ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لڑکوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کو نہیں پڑھا رہے ہم تو خوش ہیں صاحب۔ ہماری لڑکی گھر سے نقاب میں جا رہی ہے، نقاب میں آ رہی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے، مگر آپ کی بیٹی جن لڑکیوں کے ساتھ پڑھ رہی ہے اس میں وہ لڑکیاں بھی ہیں جن کے گھروں میں نہ کوئی روک ٹوک ہے، نہ پابندی ہے، نہ شرم و حیا ہے، نہ پردہ ہے، نہ دین ہے، وہ زناکاری بھی ہو رہی ہے، لڑکیوں کے ناجائز تعلقات بھی ہیں، ان کے یہاں شراب بھی پی جا رہی ہے، ان کے یہاں اسموکنگ بھی ہو رہی ہے، ان لڑکیوں کے ساتھ آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہے، ظاہر ہے اس کا اثر تو قبول کرے گی۔ آپ نے پابندیاں لگائی، وہاں کوئی پابندی نہیں، اور انسان کی تو فطرت ہے نا، انسان کو پابندی اچھی نہیں لگتی۔ آپ کی بیٹی اپنی سہیلی کے گھر گئی، دیکھا وہاں تو بڑی آزادی ہے، نہ پہننے پر کوئی پابندی ہے، نہ کھانے پر کوئی پابندی ہے، نہ گھومنے پر کوئی پابندی ہے۔ مسلمان لڑکیوں کو وہ لائف سٹائل اچھا لگ رہا ہے، اور آپ خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ آج ہمارے اتر پردیش کے بعض شہروں سے یہ خبریں آئی ہیں کہ ایسی لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں جنہوں نے 8-8 سال مدرسوں میں عالمہ کا کورس کیا۔ کہاں پانی مر رہا ہے، کہاں ہم نے کوتاہی کی، ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی کہ 8 سال تک مدرسے میں بخاری اور مسلم پڑھنے والی اور حدیثیں پڑھنے والی لڑکی آج مرتد ہو رہی ہے۔ ہم اسکولوں اور کالجوں کی کیا بات کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو جو دین کا ڈوز ملنا چاہیے وہ ڈوز نہیں دے رہے۔
ہمارے بچے دین سے بس جڑے ہیں، ایک رسمی تعلق ہے کہ ہاں میرا نام فاطمہ ہے، میرا نام عائشہ ہے، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوں، صرف رسمی تعلق ہے۔ دین سے جو ایک عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، دین سے جو ایک لگاؤ ہوتا ہے، وہ لگاؤ ہمارے اندر نہیں۔ اور ظاہر ہے جب وہ لگاؤ باپ کے اندر نہیں، ماں کے اندر نہیں، گھر کے اور افراد کے اندر نہیں، تو بیٹیوں کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ 90% مسجدوں میں آج عورتوں کے لیے انتظام نہیں۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، قوم کی بیٹیاں اس سے محروم ہیں۔ بھائی مرد حضرات تو جلسوں میں بھی جا رہے ہیں، تقریروں میں بھی جا رہے ہیں، عورتیں گھر کے اندر رہ رہی ہیں، وہ دین کہاں سے سیکھیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ ہماری عورتیں دین سے دور ہیں، ہماری بیٹیاں دین سے دور ہیں، تو یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری بیٹیوں کے مرتد ہونے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آج نماز سے دور ہے۔ مسجدیں ماشاءاللہ قائم ہیں، لیکن آپ مسجدوں کا جا کے آپ حال دیکھیں، نماز میں کہیں ایک صف ہو رہی ہے، کہیں دو صف ہو رہی، شاندار مسجد بنی ہے، نمازی ملیں گے بھی تو ادھیڑ عمر کے لوگ، بوڑھے لوگ، نوجوان نہیں ملیں گے۔ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے؟ بہت بزی ہے کیا؟ یہ بہت بزنس کر رہا ہے، بہت کاروبار کر رہا ہے؟ اگر واقعی میں یہ بزی ہے تو اپنے اس بزی نوجوان بھائی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تیرا بزنس، تیرا کاروبار، تیری نوکری نماز سے بڑھ کے نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ میرے اللہ والے بندے تو وہ ہیں، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ لین دین بھی کرتے ہیں، مگر جب نماز کا ٹائم آ جائے وہ سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان کا کاروبار، ان کا بزنس ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، کیونکہ ان کے دل میں ڈر ہے قیامت کے دن کا، جس دن انسان کی کلیجے اور انسان کی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، نہ انسان کا دل اپنی جگہ رہے گا، نہ انسان کی آنکھیں اپنی جگہ رہیں گی۔ آخرت کا ڈر نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک بڑی تعداد آج نماز سے دور ہے، اور صاحب نبی پر مرنے مٹنے کی بات ہو رہی ہے، کئی نبی کی توہین ہو گئی، نبی کا کارٹون بن گیا، ہمارا نوجوان سڑکوں پہ نکلنے کے لیے، نعرہ لگانے کے لیے اور جان دینے کی بات کر رہا ہے۔ ارے تو جان بعد میں دینا، پہلے جو نبی کی جان تھی پہلے وہ تو پڑھ۔ یہ نماز تیرے نبی کی جان تھی، تیرے نبی کا سکون تھی، تیرے نبی کا چین تھی۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے حبیب حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے نماز کھڑی کرو تاکہ محمد الرسول اللہ کے دل کو سکون ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نماز وہ عبادت تھی، اللہ کے پیارے نبی کہتے تھے جو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ نماز وہ عبادت تھی، اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری دنوں میں، جب آپ کی وفات کا ٹائم بالکل قریب تھا، جس وقت آپ کی زبان سے آواز بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہی تھی، اس حالت میں اللہ کے پیارے نبی نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے، نماز سے دور ہے یہ۔ اور یاد رکھو دنیا کے ہر کاروبار میں گھاٹا ہو سکتا ہے، ہر بزنس میں لاس ہو سکتا ہے، ایک کاروبار ایسا جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں۔ کون سا کاروبار ہے؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ اللہ نے فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری روزی میں سے چھپ کر کے اور کھل کر کے خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے بزنس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ نماز آپ کا کبھی گھاٹا نہیں کرائے، نماز فائدہ کرائے۔ کچھ نہیں ہوگا، نماز آپ کے اخلاق اور آپ کی تربیت کرے گی، آپ کے اخلاق کو بلند کرے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز بے حیائی سے، برائی سے روکنے کا کام کرے گی۔ ہمارے نوجوانوں میں آج
بے حیائی بھی بڑی تیزی سے پنپ رہی. وہ زمانہ لگ گیا جب ناجائز تعلقات چھپائے جاتے تھے. آج بنارس کی بڑی بڑی تفریح گاہوں پہ آپ چلے جائیں, آپ کی قوم کے بچے, آپ کی قوم کی بچیاں کھلے عام ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نظر آ جائیں گے. اس میں وہ جوڑے بھی ہیں جو شادی شدہ بھی ہیں, اور اس میں وہ جوڑے بھی ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں. عشق اور محبت کے نام پر بے حیائی کا ننگا ناچ ہماری قوم کے اندر کھیلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ حیا ایک مومن کی شان ہے, ایک مومن کی کہ ایمان کا ایک حصہ ہے حیا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا, حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اگر ایک نکل جائے گا تو دوسرا بھی نکل جائے گا. اور مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانے والا, کسی بھی طریقے سے بے حیائی کو پروموٹ کرنے والا, چاہے وہ فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, کسی بھی طریقے سے اگر نوجوانوں میں بے حیائی کو پھیلا رہا ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. عذاب کے حقدار ہے. تو ہمارا نوجوان آج حیا سے بھی دور ہے. آج ہمارا نوجوان حرام کمائی کے مختلف راستے اپنا رہا ہے. پیسہ کمانے کی دھن ایسی سوار ہے, سود اور بیاج کا دھندا مسلمان کر رہا ہے, آن لائن سٹے بازی مسلمان کر رہا ہے, جوا کے مختلف ایپس مسلمان استعمال کر رہا ہے. کیا وہ اپنے نبی کے اس فرمان کو بھول گیا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو جسم ما نبت لحم من سحت فالنار اولا به, جو جسم حرام کمائی سے پرورش پائے گا وہ جسم جہنم کی آگ میں جائے گا. جس جسم کی پرورش, جس جسم میں, جس بدن کی رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے پیارے نبی نے سود اور بیاج کے بارے میں کیسی خطرناک وعید آپ نے بیان فرمائی. صحیح مسلم کی روایت ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء. سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, سود لکھنے والے پر اور سود کی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو. اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جہاں سود کسی نہ کسی شکل میں ہم سب کے گھروں میں آ رہا ہے, داخل ہو رہا ہے. سب کے سیونگ بینک میں اکاؤنٹس ہیں, سب کے بینک میں انٹرسٹ کی رقم آ رہی ہے. کتنے لوگ ایسے جو انٹرسٹ کی رقم نکال کے اپنے استعمال میں نہیں لاتے؟ میکسیمم لوگوں کا حال ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آ رہا ہے, استعمال ہو رہا ہے. سود کی رقم آج مسلمان کے گھر میں آ رہی ہے. یہی وہ دور تھا جس دور کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال. ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں پر آئے گا جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کس طریقے سے کما رہا ہے, حرام طریقے سے کما رہا ہے یا حلال طریقے سے کما رہا ہے. کسی کی زمین ہڑپ لی, اپنے بھائی کی, اپنے پڑوسی کی زمین میں ناجائز تجاوز کر لیا. حضرت علی کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو. لعن اللہ من لعن والدہ, جو اپنے ماں باپ کے اوپر لعنت کرے, اپنے باپ پر لعنت کرے, اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ماں باپ لعنت کے حقدار نہیں ہیں, ماں باپ تو رحمت کے حقدار ہیں. ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں, ان کی باتیں کڑوی ہو سکتی ہیں, ان کا غصہ غلط ہو سکتا ہے, ان کے احسانات پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے. ماں نے تجھے پیدا کرنے میں جو تکلیفیں جھیلی اور باپ نے تیری پرورش میں جو دکھ اٹھائے ہیں, تو ایڑی رگڑ رگڑ کے مر جائے ان احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتا. اس لیے باپ سے تمیز سے بات کر, باپ کو کبھی لان تان مت کر. اللہ کے پیارے نبی نے کہا اللہ کی لعنت اس انسان پر جو اپنے باپ پر لعنت کرے. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ, اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرے. اچھا کتنی عجیب بات, جانور سیم ہے, طریقہ سیم ہے,
گوشت سیم ہے، ہڈیاں سیم ہیں، بس غیر اللہ کا نام لے لیا گیا تو حرام ہے۔ کبھی آپ نے اس اینگل سے غور کیا؟ اسلام کتنا سینسٹیو دین ہے حلال اور حرام کے معاملے۔ ایک بکرا انسان لایا، ایک مرغا لایا، اس کو اللہ کے علاوہ کسی دیوی کے نام سے، کسی دیوتا کے نام سے، کسی نبی کے نام سے، کسی ولی کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے ذبح کر دیا۔ صحیح طریقے سے ذبح کیا، چھری بھی تیز تھی، ساری رگیں بھی کٹ گئیں، مگر وہ جانور حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اتنا ہی حرام ہے جتنا سور کا گوشت حرام۔ کیوں؟ اللہ کو شرک برداشت نہیں، توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ جیسے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، دعا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، اسی طریقے سے جانور ذبح کرنا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی لعنت اس انسان پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانات کو مٹا دے، جو اپنے بھائی کی زمین کو ہڑپنے کے لیے، اپنے پڑوسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے زمین کے نشانات کو مٹا دے۔ کتنی 420 آج ہو رہی، نقلی سگنیچر کر کے، نقلی گواہی لا کر کے کس طریقے سے دوسروں کی زمین پہ لوگ ناجائز قبضہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے میرے بھائی، یہ زمین یہیں رہے گی، یہ جائیداد یہیں رہے گی، ہمیں خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے۔ 2 گز زمین کے نیچے جب ہم دفن ہوں گے، ہماری حرام کی بنائی گئی پراپرٹی، ہمارے حرام کے کمائے گئے پیسے ہمارے کام نہیں آئے۔ تو آج ہمارا نوجوان حرام کمائی کے راستے کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نوجوانوں کو ایک چیز اور بہت تباہ و برباد کر رہی ہے، اور وہ چیز ہے زناکاری اور بدکاری، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس دور میں جب کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زنا کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے، ایک نوجوان لڑکے کے لیے، ایک نوجوان لڑکی کے لیے زنا کے راستے پر چلنا بہت آسان ہے، کوئی ڈر نہیں ہے اس کو، نہ پولیس کا ڈر ہے، نہ قانون کا ڈر ہے، نہ سماج کا ڈر ہے، ان سارے ڈروں سے نپٹنے کے طریقے موجود ہیں۔ جس دور میں زنا اتنا آسان ہو چکا ہے، اس دور میں بھی ہمارے یہاں جہیز کا لین دین ہو رہا ہے، اس دور میں بھی ہمارے یہاں شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ غریب آدمی کو شادی کرنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے، قرضے لینے پڑے۔ ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے میرے بھائی۔ نبی کے دور میں زنا مشکل تھا، کنوارا زنا کرے گا 100 کوڑے کھائے گا، شادی شدہ زنا کرے گا پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ عورتیں پردہ کر رہی ہیں، مرد گھر سے نکلتے نگاہیں جھکا کے چلتے ہیں۔ اس دور میں، جس دور میں اتنی دینداری تھی، تقویٰ تھا، اس دور میں تو نکاح اتنے آسانی سے ہو جاتا تھا کہ چند روپیوں میں، چند پیسوں میں ولیمہ کا انتظام ہے، اچھی بات ہے، نہیں ہے تب بھی نکاح ہو جاتا تھا۔ بیوی کو مہر میں دینے کے لیے سونا چاندی ہے، اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بڑی معمولی مہر میں بھی نکاح ہو جاتا تھا۔ اور آج کے دور میں جب زنا اتنا مشکل ہو گیا، ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں صاحب، سماج بڑا گندا ہو گیا ہے، سماج کو ہمیں سماج گندگی سے نہیں بچ سکتا ہے جب تک ہم نکاح کے سسٹم کو آسان نہیں کریں۔ ہمارے یہاں رشتے ناتوں میں کیا دیکھتے صاحب؟ اسٹیٹس دیکھتے ہیں۔ ہمارے اسٹیٹس کا رشتہ نہیں ہے تو جتنا بھی دیندار رشتہ ہو، دیندار لڑکے کا رشتہ آیا بیٹی کے لیے، لڑکا اچھا کھا کما رہا ہے، پڑھا لکھا ہے، دیندار ہے، صحیح عقیدے پر ہے، صحیح منہج پر ہے، ہمیں قبول نہیں ہے۔ کیوں صاحب؟ گھر بڑا چھوٹا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں لڑکی والے بڑے محل میں رہ رہے، مگر اگر لڑکی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی، تو ان کو محل میں بھیجنا ہے۔ ہم دیندار رشتوں کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ کتنے تو ہم ایسے بھائیوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اسٹیٹس کے چکر میں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی ایسے گھروں میں کی ہے جہاں باقاعدہ قبر پرستی ہوتی۔ اہل حدیث گھروں کی لڑکیاں گئی ہیں۔ عید کا دن آتا ہے، جس بچی نے بچپن سے جوانی تک اپنے ماں باپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے، آج بیچاری مجبور ہے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ رشتوں میں دینداری کو ترجیح دو میرے بھائی، توحید کو ترجیح دو۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دو، الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، زمین کے اندر فتنہ پھیلے گا اور بہت فساد پھیلے گا۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک پرابلم اور ہے، ہمارے نوجوان وقت کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں فیس بک پہ لگے ہیں، ریلز پر ریلز دیکھے جا رہے ہیں، یوٹیوب پر شارٹس دیکھے جا رہے ہیں، ٹائم کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے، آج صحت مند ہو، آج تندرست ہو، کوئی گارنٹی نہیں 1 سال بعد بھی تندرست رہو گے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اچھا خاصا چلتا پھرتا نوجوان پچھلے سال ہم سے ملا اور اس سال خبر آئی شیخ صاحب دعا کر دیجئے کینسر کی بیماری ہو گئی ہے، 1 مہینے کے بعد انتقال کی خبر آئی۔ ہم نے اپنے آس پاس دیکھا ایسے نوجوانوں کو بلڈ کینسر ہو گیا، ہاسپٹل کے بیڈ پر دم توڑا، تڑپ تڑپ کے دم توڑ دیا۔ میرے بھائیوں، بیماریاں آپ سے پوچھ کے نہیں آئیں گی، موت آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی۔ اس وقت کی قدر کرو میرے بھائی، اس جوانی کی قدر کرو، زندگی کے ایک لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ یہ 5 سوال ایک عالم دین سے بھی ہوں گے اور ایک عام آدمی سے بھی ہوں گے، یہ بنارس کے شہر میں رہنے والوں سے بھی ہوں گے، یہ آرورا کے کسی گاؤں میں رہنے والے سے بھی ہوں گے، یہ ہر مسلمان سے نہیں ہر انسان سے ہوں گے یہ 5 سوال۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، تیرا ٹائم کہاں گزرا، تیرے اوقات کہاں گزرے۔ اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تیری جوانی کہاں گزری، کہیں ایسا تو نہیں تیری جوانی گناہوں میں گزری، بدمستیوں میں گزری، نظر بازیوں میں گزری، عیاشیوں میں گزری، شراب نوشی میں گزری، حرام خوری میں گزری، عزتیں گنوانے میں گزری، کہاں گزری تیری جوانی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ پہلا سوال جب پوری زندگی کے بارے میں ہو گیا تو دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں کیوں ہو رہا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم جوانی کا ٹائم۔ جوانی کی انرجی بڑھاپے میں نہیں مل سکتی، جوانی کا جوش بڑھاپے میں نہیں مل سکتا، اور جوانی ایک بار گئی تو پھر دوبارہ نہیں مل سکتی۔ کتنے بوڑھے لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں صاحب بڑی طاقت ہے، دواؤں کے بل پہ، کیپسولز کے بل پہ، معجون کے بل پہ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، مگر جوانی کی طاقت لوٹ کے نہیں آ سکتی۔ ہم لوگوں نے عربی گرامر میں ایک چیز پڑھی، عربی گرامر میں ایک چیز پڑھی کہ کسی ناممکن چیز کی تمنا کرنے کے لیے عربی میں لیتا آتا ہے۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی لوٹ آتی، چونکہ یہ پاسبل نہیں ہے، جوانی لوٹ کے نہیں آئے۔ تو آج اگر ہم نوجوان ہیں میرے بھائیوں، اس عمر کی قدر کرو، اس عمر کے بارے میں حساب دینا پڑے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اور 5واں سوال کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا، اس لیے وقت کی قدر کرو میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں زمانے کی قسم کھائی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے۔ سلف کہتے ہیں کہ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور صبح کو برف بیچنے نکلا اور صبح سے دوپہر ہو گئی اور اس کی بہت ساری برف بچی تھی، تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل برباد ہو جائے، میری پونجی پگھل جائے، میری برف پگھل جائے، مجھ سے میرا برف خرید لو۔ تو سلف کہتے ہیں اس انسان کو دیکھنے کے بعد ہمیں سورہ عصر کا مطلب سمجھ میں آیا۔
انسان کا کیپٹل اس کا ٹائم ہے، انسان کی پونجی اس کا وقت ہے، اور زندگی سے گزرا ایک وقت کبھی واپس آنے والا نہیں۔ آج لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، صاحب ہم 37 سال کے ہو گئے، اینیورسری منا رہے، ہماری شادی کو 5 سال۔ ارے تو خوشی منا رہا ہے، یہ رونے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ تیری زندگی کے پنے سے، تیری زندگی کی کتاب سے ایک پنا اور ختم ہو گیا، کہ تو اپنی موت سے ایک قدم اور قریب ہو گیا، اور تو کیک کاٹ رہا ہے، تو خوشی منا رہا ہے۔ تجھے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اب تو میں اپنے رب سے اور قریب ہو گیا، اب میں اپنے اندر میں نے سدھار کیا کہ نہیں کیا، اپنی زبان پر کنٹرول کیا کہ نہیں کیا، اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کیا کہ نہیں کیا، اپنے حرام کاموں سے میں بچا کہ نہیں بچا۔ یہ تو سوچنے کا مقام ہے۔ تو وقت کی بڑی ناقدری ہے میرے بھائی۔ ہمارے نوجوانوں کا ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مطمح نظر، ہماری سوچ، ہمارا ٹارگٹ دنیا سے شروع ہے اور دنیا پر ختم ہے۔ ہم جب اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ اتنی زمین خریدی، اتنی جائیداد بنائی، اتنا مکان بنایا، اتنا پیسہ کمایا، بس اسی پر شروع، اسی پر ختم۔ جمعہ کے دن جب ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ اعلیٰ میں یہ آیت بھی بار بار ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کا کتنا ڈر ہے ہمارے اندر، آخرت کی کتنی فکر ہے۔ آخرت کی فکر ہوتی تو یہ بے ایمانیاں ختم ہو جاتی، یہ کرپشن ختم ہو جاتا، یہ بھائی کا بھائی حق مار رہا ہے یہ چیز ختم ہو جاتی، یہ جو ہمارے گھروں میں رشتوں ناتوں میں جو یہ خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر آخرت کا ڈر پیدا ہو جاتا۔ اللہ نے قرآن کے 30ویں پارے میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب سامان دینے کا نمبر آتا ہے تو جب دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں، اور جب لینے کا نمبر آتا ہے تو پورا لیتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ الا يظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک دن مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جانا ہے؟ لیوم عظیم، قیامت کا دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس دن کا بھی ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے میرے بھائی۔ دنیا میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، چوریاں رک جاتی ہیں، مسجدوں سے مائک چوری ہوتے تھے، کتنی مسجدوں میں کیمرے لگ گئے، چوری بند ہو گئی۔ گلی گلی میں آج کیمرے لگ گئے، آج چوری کی یا چھینیتی کے واقعات کم ہو گئے کیمرے کی وجہ سے۔ یہ کیمرہ لگا تو انسان سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ نہیں صاحب کیمرہ لگا ہے۔ ہمیں دنیا کے کیمرے کا ڈر ہے، اللہ کے کیمرے کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا کیمرہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہے۔ ارے اللہ کا کیمرہ تو ہمارے دل کے اندر بھی جھانک رہا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے۔ اوپر سے تو سلام کر دیا، مسکرا کے مل بھی لیے، اگر اندر بغض ہے، اندر حسد ہے، اندر دشمنی ہے، اللہ کا کیمرہ تو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ اس اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے میرے بھائی۔ لیکن آج ہمارا نوجوان نہیں ڈر رہا ہے، ہمارے نوجوان کے دل سے آخرت کا ڈر نکل گیا ہے۔ ارے مردوں کو دفنانے کے ٹائم لوگ ہنس رہے ہیں، چٹکلے بازی چل رہی ہے قبرستان میں کھڑے ہو کر، جبکہ قبرستان وہ جگہ ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ قبرستان میں جانے کے بعد انسان کو سوچنا چاہیے آج میں دوسرے کی مٹی میں آیا ہوں، کل لوگ میری مٹی میں آئیں گے۔ وہاں اے سی نہیں لگا ہوگا، وہاں کولر نہیں ہوگا، وہاں میں مٹی سے پیدا ہوا تھا اور مٹی پہ لیٹا رہوں گا۔ اسی قبر میں مجھے جانا ہے، قبرستان جا کے یہ یاد کرنا چاہیے میرے بھائی۔
اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عثمان غنی کیا بات ہے، جنت کی بات ہوتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبرستان جا کر کے رونے لگتے ہیں۔ تو عثمان غنی کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل آسان۔ تو ہمارا نوجوان نہ قبر کے بارے میں سوچ رہا ہے، نہ قیامت کے بارے میں سوچ رہا ہے، نہ آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دنیا سے شروع دنیا پر ختم، مگر یاد رکھو میرے نوجوان بھائیوں، دنیا کے بعد بھی ایک اور دنیا ہے۔ یہ دنیا کتنے دن رہے گی اور یہ دنیا کی زندگی کتنے دن ہمارا ساتھ دے گی؟ ایک دن وہ آئے گا جب ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ ہمیں پچھتانا پڑے ہم ابھی سے اپنے آپ کو چیت لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار کر لیں، ہمارے لیے انجام کے اعتبار سے یہی بہتر ہوگا۔ اور آخری دو چیزیں بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ہمارے نوجوانوں میں بڑی تیزی سے ایک اور چیز چل رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ چیز ہے اپنی طاقت کا غلط استعمال۔ کوئی نوجوان ہے، اگر اس کا جسم طاقتور ہے، اس کو مار دیا، اس کو پیٹ دیا، اس کو آنکھیں دکھا دیا، اس کو ناز ہے صاحب میں باڈی بلڈر آدمی، مجھ سے کون لڑے گا۔ کوئی اگر سماج میں رتبے والا ہے، اپنے رتبے کا غلط استعمال۔ اگر کسی کو پولیٹیکل پاور حاصل ہے، اپنے پاور کا غلط استعمال۔ یاد رکھو یہ جسم کی طاقت، یہ عہدے کی طاقت، یہ کرسی کی طاقت، یہ ساری طاقت ایک دن چھن جائے گی اور رب کریم آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے، آج کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، آج کس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑے بڑے حکمرانوں کے سر جھکے ہوں گے اور اللہ واحد کی آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج مظلوموں کو انصاف ملے گا، آج ظالموں سے قصاص لیا جائے گا، آج ہر ایک کو اپنے کرتوتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگو دنیا میں لوگوں کے حق ان کو دے دو، ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو بکری کو بھی بکری سے قصاص دلوایا جائے گا، بکری کو حساب دینا پڑے گا۔ طاقت کا غلط استعمال مت کرو، طاقتور بنو، جسم کو طاقتور بناؤ۔ ہمارے ملک میں آج ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ صاحب حالات بڑے خراب ہیں، حکومت کی طرف سے یہ مسئلے ہیں، پرشاسن کی طرف سے یہ مسئلے ہیں۔ میں کہتا ہوں سارے مسئلے ایک طرف، آپ اپنے آپ کو ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ آپ اپنے نوجوان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ ملک میں جو ہمارے ملک میں جو پرشاسنک سیوائیں ہوتی ہیں اس میں ہمارے لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ اس میں ہم بھی آگے آئیں۔ اور آج آپ دیکھیں بہت سارے علاقوں میں غازی پور میں ایک گاؤں ہے، 12 گاؤں، 12 میں وہاں گیا ہوں، پورے گاؤں میں سینکڑوں لوگ پولیس میں ہیں۔ تو ہم لوگ صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا بھید بھاؤ، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں، محنت کریں۔ آج پورا گاؤں پولیس کی تیاری کرتا ہے، وہاں سینکڑوں لوگ پولیس میں سروس کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اچھا وکیل بنائیں، جج بنائیں۔ آپ اپنے بچوں کو محنت کر کے IAS کی ایگزام کی تیاری کرائیں۔ اس ملک میں ہمارے باپ داداؤں کا خون شامل ہے، ان کی قربانیوں سے یہ وطن آزاد ہوا ہے، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیا؟ ہم اس ملک کی خدمت بھی کریں گے اور اس ملک میں اٹھنے والی ہر ناانصافی کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے۔ اپنے آپ کو اس لائق بناؤ۔ بھائی تمہارے پاس بولنے کا سلیقہ نہیں، تمہارے پاس کوئی پلیٹ فارم، آج سارے نیوز چینل نفرت کی آگ پھیلا رہے ہیں، اور ہم بیٹھ کے رونا رو رہے ہیں صاحب یہ نیوز چینل والے ہمارے خلاف بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بھائی تیری تعداد ملک میں کتنی ہے؟ اگر ہندوستان کے سارے مسلمان 1-1 روپیہ اکٹھا کریں، آسانی سے ان کا اپنا ایک نیوز چینل ہوگا، اس پہ صحیح نیوز پھیلاؤ، آپ غلط نیوز مت پھیلاؤ۔ مگر ہمیں تو صاحب جذباتی باتیں اچھی لگتی ہیں، کتنی فیک نیوز، کتنی فرضی خبریں ہمارا نوجوان فیس بک پر، سوشل میڈیا پر وائرل کرتا رہتا ہے۔
سوشل میڈیا بھی بہت بڑی طاقت ہے، اس طاقت کا صحیح استعمال کیا جائے بڑے کام ہو سکتے ہیں، مگر اس طاقت کا غلط استعمال کر کے آج فالتو چیزوں میں ہمارا نوجوان لگا ہوا ہے۔ تو اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرو، طاقت کا مس یوز مت کرو میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ ہمارے کتنے نوجوان یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام صرف عبدالغفار صاحب کا ہے، یہ مولانا عبدالحق صاحب کا ہے، یہ ہمارے امیر صاحب کا، علماء کا کام ہے؟ اگر آپ کے علاقے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کی بھی ایک یونٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جو برائی سے دوسروں کو روکے اور خود بھی برائی سے دور رہے، جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور خود بھی نیکی پر قائم رہے۔ یہ ہر نوجوان کو اس کام میں بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور یہ رول اگر ہم ادا نہیں کریں گے، ہم برائی سے نہیں روکیں گے، برائی ہو رہی ہے ہم سوچیں گے یار ہمارا کیا جاتا ہے، اگر یہ سوچ ہے تو یہ بربادی کی سوچ ہے، اور یہ سوچ جب پیدا ہوگی تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، جب تک تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور جب تک برائی سے روکتے رہو گے تب تک تو معاملہ ٹھیک رہے گا۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَؤُمَّكُم بِعِقَابٍ مِّنْهُ، ورنہ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہماری اس تقریر میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ہمارا نوجوان کیوں بگڑ رہا ہے۔ ہم نے یہ تو بتا دیا کہ کہاں کہاں بگڑ رہا ہے، کون کون سا بگاڑ ہمارے نوجوان میں پایا جا رہا ہے، مگر یہ نوجوان کیوں بگڑ رہا ہے 5 منٹ کا وقت بچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سرسری اس کا بھی ہم جائزہ لے لیں کہ ہمارا نوجوان کیوں بگڑ رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت کون کرتا ہے؟ اس کے ماں باپ کرتے ہیں۔ بچہ جو ہوتا ہے وہ کمہار کی مٹی کے جیسا ہوتا ہے، کمہار اپنی مٹی کو جس سانچے میں ڈالتا ہے ویسا سانچہ تیار کر لیتا ہے۔ بچہ آپ کا ہے، آپ جو بنانا چاہیں گے انشاءاللہ بچہ بنے گا۔ مائیں اگر بچپن سے بچوں کو دعائیں سکھائیں گی، مجھے یاد ہے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ آج بڑھاپے میں بھی وہ دعائیں ان کو یاد ہیں، وہ بتاتے کہ یہ دعائیں میری ماں نے مجھ کو سکھائی۔ کتنے بچوں کو ہم نے دیکھا پوری آیت الکرسی، پوری سورہ ملک یاد ہے، دادا نے یاد کرا دی، ابا نے یاد کرا دی۔ تربیت کی کمی ہے میرے بھائی، ماں باپ کا بڑا اہم رول ہے تربیت میں۔ ہمارے نوجوانوں کے بگڑنے کی دوسری وجہ غلط سنگت، غلط لوگوں کی صحبت، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ آپ اپنے بچوں کی سنگت پر اگر نظر نہیں رکھیں گے برباد ہو جائیں گے آپ کے بچے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے، دوستوں کے عقیدے پر ہوتا ہے، دوستوں کی چیزیں ایکسپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کی سنگت پر میرے بھائیوں بہت نظر رکھیں۔ اور تیسری وجہ جو نوجوانوں کی بگاڑ کی ہمیں نظر آ رہی وہ ہے میڈیا کا پروپیگنڈا۔ میڈیا کے ذریعے اسلام کی اور شریعت کی ایسی امیج بنا دی گئی کہ ہمارے نوجوان کو لگنے لگا کہ اسلام کی کے جو احکام ہیں یہ بڑے پرانے ہیں اور بڑے دقیانوسی والے ہیں، اور ہم تو اپڈیٹ لوگ ہیں، ہمیں تو نئی چیزیں چاہیے۔ یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، واللہ ہمارے دین سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ کوئی دین نہیں ہے۔ ہمارا دین کل بھی الحمدللہ بالکل پریکٹس کے قابل تھا، آج بھی پریکٹس کے قابل ہے اور قیامت تک پریکٹس کے قابل رہے گا۔ یہ دین کبھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ جب لوگ یہ کہیں کہ اسلام پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہاں، وقت اور حالات کے ساتھ چیلنجز بڑھیں گے، مسائل بڑھیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، کوئی لڑکی پردے میں چل رہی ہے تو لوگ باتیں بناتے ہیں صاحب یہ تو بڑی پردے باز ہے۔ عورت ننگی چلے لوگ اتنا تانا نہیں ماریں گے،
پورے بدن کو دکھائے لوگ تانا نہیں ماریں گے. عورت نقاب میں ہے ٹرین پر فلائٹ میں اور اسکول میں کالج میں تو لوگ تانا ماریں گے بڑی پردے والی بنتی. نوجوان داڑھی مڑوا کے ہجڑا بن جائے لوگ کہیں گے بڑا اسمارٹ لگ رہا ہے, بڑا ہینڈسم لگ رہا ہے. اور وہ نوجوان داڑھی رکھ لے, اس کا کپڑا ٹخنے کے اوپر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا کٹر آدمی ہے یار, بڑا کٹر آدمی ہے, بڑا سخت آدمی ہے. تو دین کے نام پر چیلنجز بڑھیں گے, مگر ان چیلنجز کو بھی ہمیں دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرنا ہے. اللہ کے نبی کے حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا. اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا. اسلام پر عمل کرنے والے مٹھی بھر لوگ تھے, دنیا کی نظروں میں اجنبی تھے, اور ان قریب ایسا دور آئے گا اسلام پر عمل کرنے والے اجنبی ہو جائیں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطوبى للغرباء, جب ایسا دور آ جائے تو اجنبیوں کو خوشخبری سنا دینا, دین پر عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دینا. ارے جب ہمارے نبی نے اور صحابہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اگر دین پر عمل کرنے کے لیے 2-4 تانے سننے پڑے, 2-4 گالیاں سننی پڑے. ابھی بنارس کے بجٹیا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. 28 سال پرانے کیس کی فائل کھلی اور جماعت کے کئی بزرگ آج جیل میں گئے ہیں. دعا کیجیے اللہ ان کی رہائی کا انتظام کرے, ان کے لیے کوششیں چل رہی ہیں. معاملہ کیا تھا؟ اللہ کی توحید کا معاملہ تھا, ایک شرکیہ عمل اور ایک بدعت کے رد کا معاملہ تھا. جماعت کے بزرگوں نے اس بدعت کا رد کیا تھا اور مار پیٹ کی نوبت آئی تھی, اور جب پولیس کیس ہوا آج دونوں طرف کے کئی لوگوں کو جیل کی سزا سنائی گئی. اس میں کئی لوگ بڑے بزرگ ہو چکے ہیں, 70 سال کے 75 سال کے بزرگ ہیں, آج اللہ کی توحید کی خاطر وہ گئے. میرے بھائیوں, اگر اللہ کی توحید کی خاطر ہمیں یہ چند تکلیفیں جھیلنی پڑیں تو ہم صحابہ سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہیں, ہم پیارے نبی سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہیں. اگر ان پاک باز ہستیوں نے اگر اللہ کی توحید کے لیے اور اللہ کی دین کے لیے اتنی مشکلیں اٹھائی ہیں, ہم 2-4 گالیاں نہیں سن سکتے, 2-4 تانے نہیں سن سکتے. اور الحمدللہ آج ہم زمانے کی میں وہ زمانے کو کروٹ بدلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. وہ زمانہ لگ گیا جب توحید کی بات اور سنت کی بات کرنا بڑا مشکل تھا. آج الحمدللہ دنیا کے چپے چپے پہ توحید و سنت کی آواز پہنچ چکی ہے. صحابہ کا منہج, اہل حدیث کا منہج, سلفی منہج آج الحمدللہ ملک نہیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے. اللہ کی فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا ہے. میرے بھائیوں, ہم یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ پیارے نبی نے جو طریقہ ہمیں دیا تھا, جو منہج ہمیں دیا تھا, الحمدللہ ہم اسی منہج کی طرف دعوت دیتے ہیں, اسی طریقے پر دعوت دیتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں ہمارے منہج میں اگر کوئی کمی ہے, ہمارے عقیدے میں کوئی کمی, آؤ اگر تم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سے بات کرو گے ہم رجوع کرنے میں دیر نہیں کریں گے. مگر ہاں, قرآن و حدیث سے ہٹ کر اور صحابہ کے منہج سے ہٹ کر ہم کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. چاہے سامنے والا جتنا ہی دنیا کی نظر میں محترم ہو, ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے اگر وہ اس منہج کے خلاف ہے, اس طریقے کے خلاف ہے جو طریقہ ہمیں اللہ کے نبی نے دیا ہے اور جس طریقے پر صحابہ کرام قائم تھے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج حق پر قائم رہنے کی اور اس منہج حق پر سب کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے, ہمارے نوجوانوں کی خاص طور سے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے, ان کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو رب العالمین دور کرے اور ہمیں اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.